جی السلام علیکم جی، میں شیخ عبدالوحید راولپنڈی ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے صدر اور انٹرسٹی ہوٹلز ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل حکومت نے ایک تجویز پیش کی کہ تمام کاروبار 8 بجے بند کر دیے جائیں بشمول ہوٹل اور ریسٹورنٹس، جبکہ شادی ہال 10 بجے بند کر دیے جائیں۔ میں حکومت کے تمام پالیسیز ہولڈرز اور تمام حکومتی اراکین ان سے پوچھتا ہوں، کیا انہوں نے رات کا کھانا چھوڑ دیا ہے؟ رات کا کھانا ہی 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہوتا ہے، تو کیا انہوں نے رات کا کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا حکومت کے لیے شاید وہ قربانی یہ دے رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں عوام کو کہ عوام رات کو بھوکے سوئیں، عوام رات کو کھانا نہ کھائیں؟ یا تیسری طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں 8 بجے کے بعد بلیک آؤٹ ہو جائے گا اور کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، سڑکوں پہ تمام موومنٹ بند کر دی جائے گی، ہوٹلز میں مسافر کیسے کمروں میں کس طرح آئیں گے، کیا اور وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو کیا پورا پاکستان جو ہے 8 بجے کے بعد آپ بند کر دیں گے؟ اس طریقے سے تو پاکستان نہیں چلے گا، اس طریقے سے تو بجلی نہیں بنے گی۔ پہلے آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بکرے کا گوشت جو ہے 1500 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے، آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مرغی کا گوشت جو ہے وہ 550 روپے کلو تک ہو گیا ہے۔ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں 80% دالیں جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں۔ کس امپورٹ کا بند کریں گے بتائیں؟ کیا غریب آدمی کے لیے دال کھانا بھی محال ہو گیا ہے؟ وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ آپ نے اخراجات کم کرنے ہیں، 13 PDM کی جماعتیں ہیں، صرف 13 وزراء ہی لے لیں، باقی تمام وزراء کو وہاں سے ختم کریں، اپنی وزارتوں کو کم کریں، مشیروں کو کم کریں، ان وزراء کو نکالیں جو گراؤنڈ روٹس کو نہیں جانتے، جو زمینی حقائق کو نہیں جانتے، جو امپورٹڈ جو باہر سے آئے ہیں اور پالیسیاں بنا کے ہمارے اوپر تھوپ کر اور پھر باہر واپس چلے جائیں گے۔ آپ کے لیے ایک سبق ہے وفاقی منصوبے اعلیٰ ٹیکس کا، FTO کا۔ انہوں نے مشیر بنائے بغیر تنخواہ کے، تمام پورے پاکستان کی بڑی چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو ساتھ لیا اور ان کو ساتھ لے کر ان سے مشاورت سے وہ تمام فیصلے کرتے ہیں۔ تمام آپ کو بھی یہ آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو لیں، بغیر تنخواہ کے لیں۔ آپ کو زمینی حقائق سے پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ صحیح فیصلوں تک پہنچ سکیں گے، جو کہ تاجروں اور کاروباری حضرات انڈسٹریز کے لیے بہترین جو فیصلے ہوں گے وہ کرائیں گے آپ لوگوں سے۔ ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ خالی تاجروں کے حق میں فیصلے بہتر ہوں گے، ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو گیا۔ ریونیو کس طریقے سے بہتر انداز سے آ سکتا ہے پاکستان کے لیے، وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ میں ہر طریقے سے اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ ریسٹورنٹ اور ہوٹلز کے لیے 8 بجے کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ ریسٹورنٹ ہوٹل کے لیے کو بند کرنا کے لیے آپ ٹائم کرتے ہیں تو رات 12 بجے تک کا ٹائم دیں ہمیں، ایک بات۔ دوسری بات، بجلی کو بچانا ہے تو پورے پاکستان کی اسٹریٹ لائٹس بند کریں، وزیر اعظم ہاؤس کی اسٹریٹ لائٹس بند کریں، وزیر اعظم ہاؤس کی فالتو لائٹیں بند کریں، پریزیڈنٹ ہاؤس کی بند کریں، باقی تمام پورے پاکستان کی لائٹیں فالتو بند کریں۔ اس طریقے سے بجلی کو بچائیں۔ یہ بجلی بچانے کا انداز نہیں ہے کہ لوگوں کو بھوکا مارنے کے لیے آپ ایک پلان بنا لیں۔ پہلی جو حکومت تھی اس نے بھی ایسے معاملات کیے، اب آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ میں ہر طریقے سے آپ لوگوں کو الرٹ کر رہا ہوں کہ ریسٹورنٹس اور ہوٹل کسی طریقے سے بھی 8 بجے بند نہیں ہو سکتے۔ آپ اس قوم کو بھوکا مارنا بند کریں۔ اب قوم اس طریقے سے اتنا زیادہ آپ کے ظلم و ستم کی متحمل نہیں ہو سکتی، آپ کے ظلم و ستم کی پالیسیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والے ہیں، اور ہمیں ہی دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ پہلے ہماری گیس کے لیے آپ نے اتنا زیادہ ہمارے کچھ لوگوں کے گیس کے میٹر کاٹ دیے، کچھ لوگوں کو گیس بند کر دیے، اور کچھ لوگوں کے گیس
اس طریقے سے کر دیے کہ 4 گنا زیادہ اس کی قیمت ہو گئی۔ میں ایک بار پھر حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں اور فی الفور ایسے فیصلے کو، خاص طور پر ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کے لیے اس فیصلے کو واپس لیں۔ شادی ہال 10 بجے تک یہ پہلے بھی امپلیمنٹ کر رہے تھے، ان کے لیے آسانی ہے اور بہتر ہے، اور ہمارے سب لوگوں کے لیے بہتر ہے، وہ ضرور کریں۔ شکریہ۔